ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے میرے دل میں عشق رسول ہو میں درود بھیجوں صدا تجھے تیری بارگاہ میں قبول ہو اور سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اور حشر کا ڈر ہو مجھے کس لیے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ
جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ نعرہ تکبیر، تاج ختم نبوت، زندہ باد۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سدے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، اور قوت بازو سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت بازو سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان علماء دیوبند۔ وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشے منوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، اور حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ میرے انتہائی محترم و مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج مبارک پور شہر میں جامع مسجد میں اس مبارک محفل میں اللہ تبارک و تعالی نے جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ پروردگار عالم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میں اپنے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں کی توجہ چاہتے ہوئے ایک دو قیمتی معروضات پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میرے دوست جتنا میری طرف متوجہ ہو کر بیٹھیں گے، مجھے دل کھول کر بات کرنے کا موقع ملے گا۔ گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح خود اعلیٰ ہے، اللہ نے جو پیغمبر عطا فرمایا وہ پیغمبر بھی اعلیٰ ہے۔ میرے اللہ خود اعلیٰ ہے، تو جو نبی ہمیں عطا فرمایا نبی بھی تھوڑا سا اونچا، نبی بھی اعلیٰ ہے۔ میں صدقے جاؤں پیغمبر پہلے بھی اس کائنات میں آئے، وہ سارے بہتر تھے، وہ سارے اچھے تھے، وہ سارے بہتر تھے۔ پروردگار عالم نے امت محمدیہ کو پیغام دیا کہ وہ جتنے اعلیٰ اور اچھے کیوں نہ ہوں، وہ مقتدی تھے۔ تمہیں جو پیغمبر عطا کر رہا ہوں یہ مقتدیوں کا امام عطا کر رہا ہوں۔ میرے اللہ اعلیٰ ہے، جو پیغمبر عطا فرمایا پیغمبر بھی اعلیٰ ہے، بے مثال پیغمبر ہے، با کمال پیغمبر ہے، لازوال پیغمبر ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احسانات ایک طرف، اور آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جیسے لوگوں کے پاس نبی بنا کر بھیج دینا، یہ اکیلا احسان ایک طرف رکھا جائے، پوری کائنات پہ ہونے والے احسانات مل کر بھی
وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں کالی کملی والے کی آمد والا احسان پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا عظیم الشان پیغمبر عطا فرمایا۔ میں اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کو ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ شان والے، نبی بھی شان والا، اللہ مقام والے، نبی بھی مقام والا، اللہ عزت والے، نبی بھی عزت والا، اللہ بلندیوں والے، نبی بھی بلندیوں والا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھیجنے والا بھی شان والا ہے، اور جسے بھیج کر بھیجا گیا، روانہ کیا گیا، وہ آنے والا بھی شان والا ہے۔ بھیجنے والا بھی شان والا، آنے والا بھی شان والا۔ میں تھوڑا سا اپنے دوستوں کو لائن پر لاؤں گا۔ میں نے ایک دو گزارشات کرنی ہے، جیتے جاگتے، بلکہ میں یوں کہہ دوں تڑپتے پھڑکتے ماحول میں نے ایک دو باتیں کرنی ہیں۔ میں کہتا ہوں ادھر سے دل سے اٹھے اور آگے کانوں کی بجائے دل پر پڑے، میری تھکاوٹ اتر جائے۔ میں اپنے پیارے دوستوں کی اس مبارک محفل میں بیٹھ کے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان عطا فرمایا، اللہ نے زمین عطا فرمائی، اللہ نے ہوائیں فضائیں خلائیں عطا فرمائی، اللہ نے سورج چاند ستاروں کا نظام عطا فرمایا، اللہ نے مشرق و مغرب بنائے، اللہ نے جنوب و شمال بنائے، اللہ نے عرش و فرش بنائے، اللہ نے مٹی اور پتھر بنائے، اللہ نے پانی اور آگ بنائی، اللہ نے اونچی اور نیچی جگہیں بنائی، اللہ نے نشیب و فراز بنایا، اللہ نے ریت کے ٹیلے بنائے، روہی اور کوہستان بنایا، چولستان بنایا۔ میرے اللہ کے سارے احسان ہیں۔ اللہ نے ماں باپ دیا، اس کا احسان ہے، اولاد دی، اس کا احسان ہے، بہن بھائی دیے، اس کا احسان ہے، اس نے زندگی دی، اس کا احسان ہے، اس نے مال و دولت دیا، اس کا احسان ہے، اس نے خاندان دیا، اس کا احسان ہے، اس نے صحت دی، اس کا احسان ہے، اس نے حسن دیا، اس کا احسان ہے، اس نے جوانی کی بہاریں دی، اس کا احسان ہے۔ لیکن یہ سارے احسان اگر میں ترازو میں ایک طرف رکھوں، میں اپنے پیارے دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا کی آمد کا اکیلا احسان اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ یہ سارے احسان مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں تھوڑی سی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں، میں کیا درد رکھنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کے آگے۔ آئیے میں تھوڑا سا بتاؤں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے باقی احسانات میں سے ایک آدھ احسان ختم کر دیا جائے، ہم پھر بھی انسان رہتے ہیں، ہم پھر بھی بندے رہتے ہیں، ہم پھر بھی بشر رہتے ہیں۔ لیکن اگر میرے آقا کی آمد والا احسان ہٹا دیا جائے، خدا کی قسم انسان نہیں رہتے، انسان حیوان بن جاتے۔ میں اپنے پیارے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، بال اللہ کے احسان، آنکھیں اللہ کا احسان، کان اللہ کا احسان، لیکن اگر آنکھیں نہ ہو، انسان پھر بھی انسان ہے، نابینا کہلائے گا مگر وہ پھر بھی انسان ہے۔ اگر کان نہ ہو، کمی بے شک ہو گئی مگر انسان پھر بھی انسان ہے۔ زبان نہ ہو، بات نہ کر سکتا اور لوگ گنگا کہیں گے مگر انسان پھر بھی انسان ہے۔ ٹانگ کٹ جائے تب بھی انسان، ہاتھ کٹ جائے تب بھی انسان، انگلی نہ رہے تب بھی انسان، ہاتھ جل جائے تب بھی انسان، ماں باپ فوت ہو جائے تب بھی انسان، اولاد نہ آئے تب بھی انسان، بہن بھائی ختم ہو جائے تب بھی انسان، مکان نہ ہو، جھوپڑی میں بیٹھے تب بھی انسان، کاروبار نہ ہو تب بھی انسان، حسن و جمال نہ ہو تب بھی انسان۔ یہ تمام احسانات اگر ایک ایک کر کے ختم کر دیے جائیں، میری انسانیت پھر بھی رہتی ہے، میری بندگی پھر بھی رہتی ہے،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا نے انسانیت والی کیسٹ کے اندر محنت کی، اندر سے بھی انسان بنا دیا، باہر سے بھی انسان بنا دیا۔ آئے میں اپنے پیاروں سے کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اتنا بڑا احسان ہے جس نے انسانیت کو انسانیت کا سبق دیا ہے۔ حضرت جعفر طیار نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے، نجاشی نے پوچھا تمہارے اندر جو پیغمبر آئے ہیں وہ کیسے ہیں، وہ کون سے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ جناب جعفر طیار صحابی رسول نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عکاسی کی، میرے آقا کا جو نقشہ کھینچا تو کمال کر کے رکھ دی۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت، میں جناب کے علم میں دینا چاہتا ہوں، اس نبی کی آمد سے پہلے بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں تھا، اس نبی کی آمد سے پہلے بیٹے کو ماں کا پتہ نہیں ہے۔ اور میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، تاریخ میں لکھا ہے ابا جی کی 3 شادیاں ہوتی تھیں زمانہ جاہلیت میں، ابا جی دنیا سے روانہ ہو جاتے تو پھر جس طرح بابا کی زمین تقسیم ہوتی ہے، بابا کی بیویاں بھی بیٹوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ بیٹے ماں کو بیویاں بنا کے رکھتے، وائف اہلیہ بنا کے رکھتے، وہ اپنی عظمت کو عزت بنا کے رکھتے، وہ اپنی جنت کو نوکرانی بنا کے رکھتے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا خبردار، جس نے تمہیں جنا وہ بھی تمہاری ماں ہے، جو تمہارے بابا کے نکاح میں آ گئی وہ بھی تمہاری ماں ہے۔ یہ سبق آمنہ کے لال نے دیا۔ قرآن کریم میں آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور تم ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اللہ نے حکم بھیج دیا۔ یہ حکم کس کے صدقے ملا؟ مجھے پاک پیغمبر کے صدقے ملا۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا کی آمد سے پہلے مکہ تھا، انسانیت نہیں تھی، کعبہ تھا، انسانیت نہیں تھی۔ جس طرف بھی نظریں دوڑائی جائے ظلم ہی ظلم نظر آتا ہے، اور انسان حیوانات سے بھی کراس ہو چکا تھا۔ میں پڑھے لکھے دوستوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے دوستوں کے لیے بڑا پیارا جملہ، اس کائنات میں مجھے کوئی ایک مرغی دکھائیے جو اپنے چوزوں کا گلا دبا کے مار دیتی ہو، ماں ہو، اپنے چوزوں کا گلا دباتی ہو، مار دیتی ہو، دفن کر دیتی ہو۔ کوئی ایک بکری لاؤ جو اپنے پھلوں میں سے ایک پھل کو، اپنی بچی کو، بیٹے کو مار دیتی ہو۔ ایک گائے، ایک بھینس جو اپنے پھل پہ ظلم کرتی ہو، اسے گلے سے پکڑ کے دبا کے مار دیتی ہو، دفن کر دیتی ہو۔ جانوروں میں بھی یہ رواج نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں تاریخ میں میرے آقا کی آمد سے پہلے مکہ میں کیا ہوتا تھا؟ ایک باپ اور ایک ماں اپنی بیٹی کو قتل بھی نہیں کرتے تھے، گلا دبانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اس زندہ کو اٹھا کر قبر میں ڈال کر اوپر مٹی سے دفن کر دیتے تھے۔ یہ میرے آقا کی آمد سے پہلے کا حال احوال ہے۔ انسان ہیں، انسانیت نہیں ہے، بندے ہیں مگر بندگی نہیں ہے، بشر ہیں مگر بشریت نہیں ہے۔ کس نے سبق دیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا دنیا والوں، جس نے ایک بچی کو، بلکہ حدیث پاک کا انداز یوں ہے، سید عائشہ فرماتی ہے میرے سامنے میرے نبی بیٹھے، میرے آقا نے فرمایا جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی، اچھا نام رکھا، اچھے اخلاق سے تربیت کی، اچھی جگہ نکاح کر دیا، قیامت کے دن وہ مجھ محمد کے ساتھ یوں ہوگا۔ آگے تیری اور میری امی بیٹھی تھی، کہنے لگی یہ بات تو بڑی اوپر ہے، کسی کو 3 بچیاں اللہ نہ دے وہ آپ کی قربت کیسے پائے گا؟ آقا جو 2 بچیوں کی پرورش کرے وہ، آپ نے فرمایا عائشہ وہ بھی میرے ساتھ ہو۔ اے میرے پیارے پیغمبر، جس کو ایک پاس 2 بچیاں نہ ہو،
एक बच्ची हो, आपने फरमाया जो एक की भी परवरिश करके अच्छी जगह निकाह कर दे वो भी मुझ मोहम्मद के साथ यूं इकट्ठे होगा जैसे ये दो उंगलियां हैं। मैं अपने प्यारे दोस्तों के लिए कहना चाहता हूँ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे बड़ा तोहफा हमें अता फरमाया वो तोहफा इंसानियत है। वो तोहफा क्या? थोड़ा सा बोले, मेरा तार ना तोड़े। मैं बड़ी प्यार मैं आपकी खातिर प्यास बर्दाश्त कर लेता हूँ बयान में, लेकिन तार नहीं टूटने देता। मैं इस प्यारे माहौल में थोड़ी सी प्यारी बातें करना चाहता हूँ। उम्मीद है मेरे भाई तवज्जो रखेंगे। और भी ऊंची आवाज से, और भी ऊंची आवाज से। मेरे नबी की आमद से पहले मक्का में जुल्म, बच्चियां दफन, जिंदा दफन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, खबरदार, मैं मोहम्मद इंसानियत का दर्स देने आया हूँ। मैं सिर्फ मर्दों का नबी नहीं, मैं औरतों का भी नबी हूँ। मैं बड़ों का नबी नहीं, मैं बच्चियों का भी नबी हूँ। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मक्का के कब्रिस्तानों से न जाने कितनी चीखें अल्लाह के दरबार में पहुंची होगी जिन्होंने अल्लाह के अर्श को हिलाया होगा। आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सासा बिन नाजिया एक अजीम इंसान गुजरा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अभी दीन नहीं आया, शरीयत नहीं आई। वो कहता है मेरी ऊँटनी गुम हो गई, मैं ऊँटनी तलाश करते करते जंगल में चला गया। आगे जाके क्या देखता हूँ, बूढ़े बाबा जी ठहरे। मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा जी मेरी ऊँटनी नजर आई? कहता इधर बैठ जाओ। मैं बैठ गया। थोड़ी देर बाद अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। अंदर दौड़ कर गया, वापस आया और चेहरे के तेवर बदले हुए। मैंने कहा बाबा जी खैर तो है, क्या बात है? कहने लगा आपकी ऊँटनी को ज़िबा करके हमने घर में इस्तेमाल किया है। हम फाके से थे, गरीबी में थे, फकीरी में थे। अगर आपकी ऊँटनी भटक कर इधर ना आती हम भूख से मर जाते। मेरी घर वाली उम्मीद से थी, अल्लाह ने उसके घर बेटी दी है। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं। उस बंदे ने पूछा क्या करोगे तुम? जवाब दिया वही कुछ करूंगा जो कुछ मक्का में किया जाता है। मैं इसकी आवाज सुनना गवारा नहीं करता, मैं दफन कर दूंगा। सासा कहते मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना मैं ऊँटनी के बदले में इससे ये बच्ची ले लूं, इससे ये बच्ची ले लूं। अभी मेरे आका नहीं आए। आपको पता है कि बारिश से पहले ठंडी हवाएं चलती है। मेरे नबी बारिश लेकर आए हैं, मगर आका की आमद से पहले ये ठंडी हवा चल रही है। सासा बिन नाजिया कहते हैं ठहर जाओ, अपने इरादे को तकमील तक मत ले जाओ, तुम्हारी बच्ची का मैं खरीदार हूं। जो ऊँटनी तुमने ज़िबा करके खा ली वो तुम्हारी हो गई। कहता नहीं, कीमत थोड़ी है। सासा ने एक और ऊँटनी दी। कहता अब भी कीमत थोड़ी है। उन्होंने एक और ऊँट दिया, एक और ऊँट दिया। 3 जानवर ऊँटों के देकर सासा बिन नाजिया वो बच्ची को लेकर घर आए। और उसके बाद से दिल में ये तसव्वुर बैठ गया, जहां भी पता चलता कि औलाद हो रही है ये पहुंच जाते। अगर बेटा होता वापस आते, बेटी होती 2 ऊँटनियां देते, 1 ऊँट देते और बेटी ले लेते। जब आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का दावा फरमाया, उस वक्त सासा बिन नाजिया कहते हैं मेरे घर में 300 बच्चियां पल रही थी। मैं अपने प्यारे दोस्तों से कहना चाहता हूं, मेरे आका की आमद से पहले इंसानियत नहीं थी, जुल्म था, जबर था, बेहयाई, बेशर्मी उरूज पर थी। काबे पर जुल्म, काबे का तवाफ नंगे होकर किया जा रहा है। बैतुल्लाह में खड़े होकर नंगे होकर काबे का तवाफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपकी आमद की वजह से ये रस्म भी टूट गई, आपने इस पर भी पाबंदी लगा दी। मेरे आका की आमद से पहले क्या होता? मक्का मुकर्रमा में, काबा में क्या होता? कोई मेहमान अगर चल के आए और उसने डिमांड कर दी कि मैं ऊंट की कोहान का गोश्त पसंद करता हूं, मेजबान ऊंट को ज़िबा करने की जरूरत महसूस नहीं करते थे, खड़े खड़े ऊंट की कोहान को काट लेते, ऊंट नीचे गिर जाता,
तड़प 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 कर मर जाता, जान दे देता, हराम हो जाता, मगर वो जालिम ज़िबह भी नहीं करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने फरमाया खबरदार, आज के बाद बकरी, भेड़ को, दुम्बे को, ऊंट को, गाय को, ऊंटनी को मैं मोहम्मद ऑर्डर दे रहा हूं, अगर उसके जिस्म का कोई हिस्सा तुम्हें पसंद है उसको ज़िबह पहले किया जाएगा, उसके जिस्म का हिस्सा बाद में काटा जाएगा। मेरे आका ने फरमाया मैं मोहम्मद सिर्फ तुम इंसानों का नबी बन के नहीं, मैं मोहम्मद तो हैवानों का भी नबी बन के आया, मैं वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन का ताज पहन के आया हूं। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत दी है। नबी की आमद से पहले क्या होता था, मेहमान घर में आए, मेजबान ने खाना दिया, पानी दिया, सब कुछ देने के बाद रात के वक्त जेब साफ कर ली, बटवे साफ कर लिए, सुबह जब मेहमान उठा जेब में कुछ भी नहीं है। अब अगर वो वावेला करता है कि जी मेरे पास पैसे थे, मेजबान आगे कहता है कि मैंने अच्छी मेजबानी की, तो मुझ पे इल्जाम लगाता है, वो बेचारा सहम जाता, डर जाता, चुप करके चला जाता। लोग सुबह एक दूसरे से कहते बताओ तुम्हें कितने मेहमान लगे, मुझे कितने मेहमान लगे, फख्र करते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने ना सिर्फ ये कि मेहमानों का इकराम सिखाया, मेरे मोहम्मद ने इकराम करके दिखाया। एक मेहमान आया, मेरे आका के दरबार में मेहमान बन के आया, रात का वक्त है, सहाबे किराम जा चुके हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पे आए, आपने फरमाया तुम रात गए लेट आए हो, अगर मैं किसी के पास तुम्हें भेज देता, चलो अब भी कोई मसला नहीं है, मैं मोहम्मद मेजबान बन जाता हूं, तो मेहमान बन जाओ। मेरे आका ने घर लिटा दिया, सुला दिया, बिस्तर दे दिया, मौसम के मुताबिक मेरे आका के पास जो मुहैया था फरमाइश के ऊपर पूरी चीजें अता कर दी। वो मेहमान सो गया, फजर की नमाज से पहले मेरे आका जब तहज्जुद में मशगूल थे, उस बेचारे का पेशाब कपड़ों में निकल गया। अब वो शर्म के मारे, शर्म और हया की वजह से मेरे नबी को बताने से भी गुरेज करने लगा कि मैं क्या कहूं, कपड़े गंदे हो गए, बिस्तर गंदा कर दिया, जगह खराब कर दी। अब वो शर्म के मारे उसी वक्त उठा और चुपके से रात की तारीकी में रवाना हो गया। काफी दूर तक और काफी देर तक उसे पता चला कि मैं पैसों वाला बटुआ उधर भूल चुका हूं, पैसों वाली थैली उधर भूल चुका हूं, अब पास कुछ है नहीं। अब एक तरफ शर्म भी है, दूसरी तरफ जरूरत भी है, लेकिन पैसे सारे वो बेचारा भूल चुका था। वहां से वापस पलटा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हाजिर हुआ। घर के बाहर उसने क्या देखा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुलव्वस बिस्तर को धोकर फारिग होकर बाहर आ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने मेहमान को देखा, मेरे नबी ने पहचान लिया। आपने फरमाया तुम कहां चले गए थे? वो कहने लगे मैं परेशानी के आलम में शर्म की वजह से चला गया था कि मैं क्या चेहरा दिखाऊंगा, मैंने बिस्तर गंदा कर दिया, मैंने जगह खराब कर दी। मेरे आका ने उसका हौसला बढ़ाया। मेरे आका ने फरमाया ये इंसानी तकाजे हैं, बाज़ औक़ात इंसान का कपड़ा खराब हो जाता है, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात थी? तुम ठहरते, सुबह का नाश्ता करते, फिर रवाना होते। वो कहने लगा नहीं, मुझे अब मजीद यहाँ ठहरना अच्छा नहीं लगता है, मेरी अमानत रह गई थी। मेरे आका ने फरमाया जो अमानत तुम्हारी यहाँ रह गई थी, अमानत के साथ मैंने संभाल के रखा है, अपनी अमानत ले और अगर जाना चाहते हैं तो वापस चले जाएं। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक का ये आलम है। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ, मेरे आका ने हमें क्या दी? इंसानियत। क्या दी? मेरे नबी ने मुझे क्या दी? इंसानियत। आज मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ, मैं उस करीम का बड़ा ख्याल रखता हूँ जो मुझे हुस्न और जमाल देती है, मगर उस नबी का ख्याल नहीं रखता हूँ जो मुझे कमाल देता है। जमाल के पीछे, हुस्न के पीछे मैं इतना मस्त हूं, मैं इतना बेखुद हो रहा हूं, महंगी महंगी चीजें खरीदने के लिए तैयार हूं कि मैं खूबसूरत लगूं, लेकिन अपने नबी को पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं खूबसूरत भी लगूं, मेरी सीरत भी अच्छी हो जाए। मैं आज की इस महफिल में पहली बात करना चाहता हूं,
اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغمبر ہمیں عطا فرمایا، اس پیغمبر نے ہمیں کیا دیا؟ انسانیت۔ اس نبی نے مجھے کیا دی؟ انسانیت۔ اگر میرے آقا تشریف نہ لاتے ہم سب کچھ تھے، ہم خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب سب کچھ تھے، خدا کی قسم ہم انسان نہیں تھے، ہم بندے نہیں تھے۔ اگر انسانیت کا درس ملا ہے تو وہ میرے پاک محمد کے گھر سے ملا ہے، میرے نبی کے گھر سے ملا ہے۔ اور میں ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، میرے نبی خاتم المرسلین ہے۔ میں پڑھے لکھے دوستوں کے لیے ایک قیمتی جملہ بولنا چاہتا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ میرا جملہ ضائع نہ ہو، آپ بھی کوشش کریں کہ اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ خاتم الانبیاء کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ خاتم المرسلین کا معنی کیا ہے؟ میں اپنے دوستوں کے علم میں اضافے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں بڑی پیاری۔ ہم آج تک شاید یہی سمجھتے آئے خاتم المرسلین اور خاتم الانبیاء کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، صرف اس کا مطلب یہی ہے بس۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خاتم الانبیاء کا یہ پہلا مطلب ہے، اس کے بعد آگے مطلبوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ جب تک وہ تمام مطلب ہم اپنے سینے میں نہیں بٹھائیں گے، ہمیں خاتم الانبیاء کے معنی کے لطف کا مزہ نہیں آئے گا، ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، خاتم المرسلین کسے کہتے ہیں، خاتم الانبیاء کا معنی کیا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں، اپنے بھائیوں کو متوجہ کر کے کہنا چاہتا ہوں، کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بھی اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، نہیں مجھے مزہ نہیں آیا، اور بھی اونچی آواز سے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہلا معنی یہ ہے کہ میرے نبی پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ بے شک، بے شک۔ میرے نبی سے پہلے تو نبی آتے تھے، میرے نبی کے دور میں یا میرے نبی کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ پہلا معنی ہے۔ اور میں اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں کو سونے سے زیادہ قیمتی جملہ دینا چاہتا ہوں، میرے نبی نے صرف نبوت پر مہر نہیں لگائی، میرے آقا نے ساری چیزوں کے اوپر ختم نبوت کی مہر لگا دی۔ نہیں سمجھے؟ میں اپنے پیاروں کو بات وضاحت کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں، آئے میری آنکھوں کی دھار میں دھار ملا کر میرے سینے کی طرف سینہ کر کے میری گزارشات کو سنیں، میں بھی اندر درد دل اٹھا کر اپنے بھائیوں، نوجوانوں کے سینوں میں اتار دینا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت کا معنی میں ایسے انداز سے بتاؤں، مجھے بتاتے بھی لطف آئے، تجھے سنتے بھی لطف آئے۔ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ ختم نبوت کا معنی نبوت کا آخری تاج اللہ نے میرے نبی کو پہنا دیا۔ اب میرے نبی کے بعد نبی کے شاگرد تو آئیں گے، نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا معنی نبی کے غلام آئیں گے، نبی نہیں آئے گا، نبی کے نوکر آئیں گے، نبی نہیں آئے گا، کیونکہ نبوت کے اوپر میرے پیارے پیغمبر نے مہر لگا کر اس کو بند کر دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نبوت کو بند نہیں کیا، میں اپنے پیارے دوستوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے نماز کے اوپر بھی مہر لگا کے بتا دیا کہ جس طرح قیامت کی صبح تک اب نبوت میری چلے گی، اسی طرح قیامت کی صبح تک نماز بھی میری چلے گی۔ ہم نماز بھی اپنے پیارے پیغمبر والی قیامت تک پڑھیں گے، جس طرح
طرح نبوت کسی اور کو نہیں مل سکتی، کوئی اور نبی نہیں بن سکتا، میرے آقا کی نماز کے علاوہ کوئی اور طرز صلاۃ بھی، نماز کا طریقہ بھی ایجاد نہیں ہو سکتا۔ نبی کی نبوت بھی آخری ہے، نبی کی نماز بھی آخری ہے۔ قیامت تک نماز کون سی؟ میرے نبی کی۔ قیامت تک نماز کس کی؟ میرے نبی کی۔ اب آگے چلتے ہیں، روزہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکھا، اب قیامت کے بعد اگر میرے نبی کی نبوت کے مقابلے میں کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، میرے نبی کے روزے کے مقابلے میں کوئی اور روزہ بھی نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت کا مطلب نماز پر بھی ختم نبوت کی مہر، روزے پر بھی ختم نبوت کی مہر، حج پر، عمرے پر، زکات پر، کردار پر، اعمال پر، افعال پر، بول چال پر، خوشی پر، غمی پر، امن پر، جنگ پر، پیار پر، تلوار پر، غزوات پر، سرایہ پر میرے نبی کی مہر لگ چکی ہے۔ اب جس طرح قیامت تک نبوت مصطفیٰ کی ہوگی، نماز بھی مصطفیٰ کی، روزہ بھی مصطفیٰ کا، حج بھی مصطفیٰ کا، عمرہ بھی مصطفیٰ کا، زکات بھی مصطفیٰ کی، امن بھی مصطفیٰ کا، جنگ بھی مصطفیٰ کی، سیرت بھی محمد کی، صورت بھی محمد کی۔ قیامت تک صرف نبوت نبی کی نہیں بلکہ پوری شریعت اور پورا دین میرے میٹھے محمد کا چلے گا۔ میں جس رگ پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں، جس بھڑکتی ہوئی رگ کو میں پکڑنا چاہتا ہوں، آئیے تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کی نماز کے بعد کوئی اور نماز قیامت تک قابل قبول ہے؟ اونچی آواز سے میں باہر والوں سے بھی جواب چاہتا ہوں، میرے آقا کی نماز کے بعد کوئی اور نماز قبول ہے؟ اگر نبی کی نماز کے بعد کوئی اور نماز قبول نہیں، نبی کے روزے کے بعد کوئی اور روزہ قبول نہیں، نبی کے حج کے بعد کوئی اور حج قبول نہیں، زکات قبول نہیں، عمرہ قبول نہیں، صدقات قبول نہیں، تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں میرے نبی کی سیاست پر بھی ختم نبوت کی مہر ہے۔ اب قیامت تک سیاست بھی وہی چلے گی جو میرے نبی نے کی یا نبی کے جاؤں نے کی۔ اب قیامت تک سیاست بھی کون سی؟ میرے نبی والی۔ اب قیامت تک طرز حکومت بھی کون سا؟ میرے نبی والا۔ اب قیامت تک انداز حکمرانی بھی کون سا؟ میرے نبی والا۔ اب میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر میرے نبی کی نبوت کے بعد کوئی اور نبوت نکلے میں اسے مردود کہتا ہوں۔ نبی کی نماز کے بعد کوئی اور نماز نکلے میں اسے مردود کہتا ہوں۔ تو میرے نبی کی سیاست کے بعد کوئی اور طرز سیاست نکلے میں اسے بھی مردود کہتا ہوں۔ ہم ختم نبوت کا معنی سمجھتے نہیں۔ میں پیارے دوستوں، بزرگوں کو ادب سے کہنا چاہتا ہوں، آئیں، میرے نبی نے مہر صرف ایک چیز پر نہیں لگائی کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ آقا نے یوں نہیں فرمایا کہ صرف نبوت بند ہے، باقی نماز میرے بعد کوئی اور نکلے اسے بھی قبول کر لینا، شادی کا طریقہ کوئی اور نکلے اسے بھی قبول کر لینا، فوتگی کا غم کا طریقہ کوئی اور نکلے اسے بھی قبول کر لینا، لباس کا طریقہ کوئی اور نکلے اسے بھی قبول کر لینا، چال ڈھال اعمال اخلاق کوئی اور نکلے اسے بھی قبول کر لینا۔ نہیں نہیں، الف سے لے کر یہ تک میرے آقا کا پورا دین ختم نبوت کی مہر کے نیچے ہے۔ میرے آقا کی نبوت کے بعد نبوت قبول نہیں ہے تو میرے نبی کی شریعت کے بعد شریعت بھی قبول نہیں ہے۔ میرے آقا نے ہر چیز پر کیا لگائی؟ بولے کیا لگائی؟ میرے آقا نے نماز، روزہ، حج، زکات سب کچھ کر کے اب قیامت تک سکہ چلے گا تو میرے نبی کی شریعت کا چلے گا، میرے نبی کی سیاست کا چلے گا، میرے نبی کے طرز حکومت کا چلے گا۔ قیامت تک حکمرانی ہوگی تو میرے آقا کے طرز حکمرانی والی ہوگی، اور اگر کوئی انداز بدل کر
کوئی اور مال لے کر آئے، کوئی اور کوالٹی لے کر آئے، کوئی اور ورائٹی لے کر آئے، کسی بھی چیز کی لے کے آئے، میں اپنے پیارے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ بھی مردود ہے، اس کا مال بھی مردود ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اب قیامت تک اذان سے لے کر جنازے تک ایک ایک چیز پر میرے نبی کی مہریں لگی ہوئی ہیں، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ مہر لگنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ریل گاڑی کے ڈبوں کے اوپر لگی ہوئی مہروں کو چیک کیا ہوگا، موم بتیوں سے مہریں لگائی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اندر سے کوئی چیز باہر نہیں گئی، باہر سے کوئی چیز اندر نہیں آئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کر اللہ نے میرے پیارے پیغمبر کی سیرت و کردار پہ مہر لگا دی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دنیا والوں اب نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کی زندگی میں نماز ہے، نماز نمونہ، نبی کی زندگی میں روزہ ہے، روزہ نمونہ، نبی کی زندگی میں حج ہے، حج نمونہ، نبی کی زندگی میں عمرہ ہے، عمرہ نمونہ، نبی کی زندگی میں سیاست ہے، سیاست نمونہ، نبی کی زندگی میں حکومت ہے، خوشی ہے، غم ہے، ولیمہ ہے، منگنی ہے۔ جس طرح نماز میرے لیے نمونہ ہے، میرے آقا کی پوری زندگی مومن کے لیے نمونہ ہے۔ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت کو قیامت تک کے لیے نمونہ سمجھیں گے، اور ہم یہ یقین کریں کہ اپنے آقا کے احکامات اور شرعی مسائل میں اگر ہم کوئی اور چیز داخل کریں گے تو اصل میں یہ ختم نبوت کے معنی پر ہم حملہ کر رہے ہیں۔ اگر نبوت کے بعد کوئی اور نبوت ایڈ نہیں ہو سکتی، میں پیاروں سے کہنا چاہتا ہوں نبی کی نماز کے ساتھ کوئی اور نماز بھی ایڈ نہیں ہو سکتی۔ ہم جتنی بھی ترقی کر لیں، میں اپنے پیارے دوستوں کو یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، سنیں میری بات پہ توجہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین کی معراج پر ہیں۔ میرے آقا کو اللہ نے جو کمال عطا فرمایا، اس سے زیادہ کمال قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتا۔ آج دنیا کہتی ہے ہم ترقی یافتہ ہیں، آج دنیا کہتی ہے ہم لیٹسٹ ہیں، آج دنیا کہتی ہے ہم جدید ایجاد کی طرف، جدت کی طرف جا رہے ہیں۔ میں معذرت سے کہوں گا دنیا جدت کی طرف نہیں جا رہی، دنیا تنزلی کی طرف جا رہی ہے۔ انسانیت کی معراج اسی وقت تھی جب مکہ اور مدینہ میں محمد اور یاران محمد رہا کرتے تھے۔ معراج تب تھی، انسانیت کا عروج تب تھا۔ آئیے سنیے، میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہیں سبحان اللہ، اور بھی اونچی آواز سے، اور بھی اونچی آواز سے میں بولنا چاہتا ہوں انسانیت کی معراج میرے نبی کے زمانے میں تھی۔ آج انسانیت ترقی نہیں کر رہی، آج لوہا ترقی کر رہا ہے۔ آج انسانیت ترقی نہیں کر رہی، آج پلاسٹک ترقی کر رہا ہے۔ آج انسانیت ترقی نہیں کر رہی، ڈیزل، گیس، پیٹرول یہ ترقی کر رہا ہے۔ آج ہواؤں میں اڑنے والا جہاز بتا رہا ہے کہ ترقی انسان نے نہیں کی، لوہے نے کی ہے، لوہا اڑ رہا ہے۔ اور ایک وقت وہ تھا جب ان فضاؤں میں اللہ کے ولی خود اڑا کرتے تھے۔ آج انسان نہیں اڑ رہے، آج لوہا اڑ رہا ہے، آج پلاسٹک اڑ رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں انسانیت نے جو ترقی کی اس سے اوپر ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں انسانیت کی ترقی کس میں ہے؟ انسانیت کی ترقی اس میں ہے کہ دل صاف ہو، انسانیت کی ترقی اس میں ہے کہ آنکھیں صاف ہو، کان صاف ہو، دماغ صاف ہو، دل میں گند نہ ہو، دل میں بغض نہ ہو، دل میں کدورت نہ ہو، نفرتیں نہ ہو۔ انسانیت کی ترقی یہ ہے بڑوں کا ادب ہو، انسانیت کی ترقی یہ ہے چھوٹوں پہ شفقت ہو، انسانیت کی ترقی یہ ہے ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی ہو۔ انسانیت کی ترقی اس کو کہتے ہیں، اور ہم ان تمام کاموں میں پیچھے جا رہے ہیں۔
लोहा आगे जा रहा है। मैं अपने दोस्तों को माजरत के साथ कहूंगा, जब कभी अखबारात की सुर्खियों का पता मुझे चलता है, मुझे दोस्त बताते हैं, खुदा की कसम तन्हाई में बैठ के खून के आंसू रोते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, रबीउल अव्वल का पूरा महीना गुजरा, करिया करिया गली गली, लोगों की बस्तियों, दरवाजों, लोगों के दरों पे जाकर अपने प्यारे पैगंबर का दर्द पहुंचाया है। एक एक जगह जाकर अल्लाह का कुरान सुनाया, नबी का फरमान सुनाया। आज तेरी इस जामे मस्जिद में मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, मुझे तू बता, इंसानियत की तरक्की इसको कहते हैं जब 4 साल बच्ची के साथ 5 बंदे जिना करते हैं। ये इंसानियत की तरक्की है। मेरे नबी के जमाने में इंसानियत ने जो तरक्की की, खुदा की कसम उससे आगे तरक्की है ही नहीं। अब तो जो जो क़यामत करीब आती जा रही है, इंसान दरिंदा बनता जा रहा है। जंगल के जानवरों में, जंगल के दरिंदों में भी वो आदत नहीं है जो इस वक्त हम इंसानों के अंदर पाई जाती है। इंसानियत तरक्की कैसे कर रही है? हमें कुछ दोस्त कहते हैं जी हम मॉडर्न हो रहे हैं, हम जिद्दत की तरफ जा रहे हैं। कौन सी जिद्दत की तरफ आप जा रहे हैं? आप कहते हैं हमने रंगीले कपड़े पहन लिए, ये तो कपड़े ने तरक्की की, तूने तो नहीं की। तूने ताज पहन लिया, तूने सिर में सितारे रंगीले चमकीले ये लिबास पहन लिए, ये तो लिबास ने तरक्की की, तूने तो नहीं की। तू तो पीछे आ रहा है, माए बहने तो पीछे आ रही हैं। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ, इंसानियत की तरक्की ये थी, औरतें शर्म हया के ऊपर लिपटी हुई होती थी, ये औरतों की तरक्की थी। आए आए मैं आपको बताता हूँ, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपने घर में है, बकरियां चराने वाला कोई नहीं है। हजरत शुएब अपनी 2 बेटियों को भेजते, जाओ मेरी प्यारी बेटियों, जाओ बकरियां चरा के आओ। अभी हजरत मूसा नबी नहीं बने, ये पहले की बात है। आओ सुनो, मेरे साथ रहे, मेरे नौजवान बुजुर्ग मेरे साथ रहे, मैं जब दिल मुंतकिल करना चाहता हूँ, कन्वर्ट करना चाहता हूँ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बच्चियां रवाना हुई हैं। हजरत मूसा फरमाते, मैं दरख्त की छांव में बैठा हूँ, मैंने क्या देखा, बाकी सारे चरवाहे अपनी बकरियों को पानी पिलवा रहे, ये 2 बच्चियां अपनी बकरियों को एक तरफ रोक कर खड़ी है। मैंने पूछा, बेटियों तुम अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलवाती? वो जवाब क्या देती है, कहती है हम घर से इसलिए निकली हैं कि हमारा कोई भाई नहीं है, हम घर से इसलिए निकली हैं कि हमारा बाप जवान नहीं है, बूढ़ा हो चुका है, और हमें बकरियां चराने की मजबूरी बन गई है। अब हम यहाँ आई हैं, लेकिन जब तक ये मर्द ठहरे रहेंगे हम बकरियों को पानी नहीं पिलवाएंगे, ये वापस जाएंगे, हमने बकरियों को पानी बाद में पिलवाना है, क्योंकि बाबा की नसीहत है कि जितना मर्दों से अलग रहोगी अल्लाह इज्जत देगा। रिवायात में आते हैं हजरत मूसा ने बकरियों को पानी पिलवा दिया, ये औरतें घर पहुंची, अपने बाबा को कारगुजारी सुनाई। आज हम जल्दी इसलिए आ गई कि एक नौजवान ने बकरियों को पानी पिलवा दिया। बाबा ने कहा जाओ उसे बुला के आओ। अब उनमें से एक आई, हजरत मूसा बैठे हैं, अर्ज किया, मेरे अब्बा जान, इन्ना अबी यदऊका लियज्जियका अजरा मा सक़ैत लना, मेरे बाबा आपको बुला रहे, आपने बकरियों को पानी पिलवाया, इसका बदला देना चाहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हुए। सुनिए, मैं पूरा किस्सा नहीं सुनवाना चाहता। हजरत मूसा वहां से रवाना हुए, वो बच्ची आगे है, हजरत मूसा पीछे है। हजरत मूसा उस बच्ची से कहते हैं, बेटा तुम पीछे आ जाओ, मुझे आगे चलने दो। वो बच्ची कहने लगी, जनाब रास्ते का पता मुझे है, मैं कैसे बताऊंगी कि दाएं जाने या बाएं जाने? वो बच्ची कहने लगी कि ये मजबूरी है, इसलिए मुझे आगे चलने दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी शर्म और हया के पैकर थे। फरमाया, बेटी तुम पीछे चलो, जहां दाएं बाएं मुड़ना हो आवाज देकर बता देना, मैं उसी तरफ मुड़ जाऊंगा। मगर तुम पीछे चलो, हवा की वजह से तुम्हारा दुपट्टा उड़ता है, और मैं नहीं चाहता कि कोई औरत मेरे सामने रहे और मेरी आंखों, मेरी निगाहों के तीर उस औरत पर पड़े, लिहाजा तुम पीछे चलो। थोड़ी देर चले,
حضرت موسیٰ کے دل میں ایک اور خیال آیا، یہ عورت بولتی کیوں ہے؟ فرمایا تم پتھر اٹھا لو، دائیں مڑنا ہو تو دائیں پتھر پھینک دینا، بائیں مڑنا ہو تو ادھر پتھر پھینک دینا، کہ تمہاری آواز بھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں سنوں۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ تہذیب ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے، یہ عروج ہے انسانیت کا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی اسی معراج پہ کھڑا کیا، جو دنیا سے چلے جانے کے بعد کفن کے کپڑے پر بھی غیر مردوں کی نگاہ برداشت نہیں کرتی۔ آج میں کہتا ہوں میری بیٹی ماڈرن ہے، آج میں کہتا ہوں میں جدیدیت کی طرف جا رہا ہوں۔ کیسی جدیدیت کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ ہمارے کپڑے سکڑتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے کپڑے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، وہ قمیصوں کی بجائے بنیان بنتے جا رہے ہیں۔ اور میں معذرت سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج اگر شرم و حیا سلامت ہو، ایک بیٹی جو برقع پہن کے باہر جاتی ہے، وہ برقع پہن کے اپنے بابا کے سامنے اگر چلے اور بابا ہر رخ سے اسے دیکھے، تو میرے خیال میں شرم و حیا والا باپ اس انداز سے اپنی بیٹی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا جس انداز سے یہ بازار میں جاتی ہے۔ ہم نے کیا ترقی کی؟ ترقی میرے نبی کے زمانہ میں تھی، ترقی میرے آقا کے زمانہ میں تھی۔ آؤ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کہتا ہے ترقی ہے، جو میں محمد کہتا ہوں ترقی ہے۔ اور اگر تم اس سے ہٹ جاؤ گے، اپنے آپ کا جو بھی تم نام رکھ لو، تم مجھ محمد کے فرمان سے بھی دور ہو، تم اللہ کے قرآن سے بھی دور ہو۔ قرآن کریم کا 22واں پارہ، پہلا صفحہ، اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو حکم دیتے، خبردار دروازے پر اگر کوئی دستک دے، تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں چاہیے اپنے بھائی کو بھیجو، تمہیں چاہیے خاوند کو بھیجو، تمہیں چاہیے بیٹے کو بھیجو، عورت باہر جا کر بات مت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت اجازت نہیں دیتی۔ یہ پارے میں لکھا ہوا ہے، تفسیر میں نہیں، ترجمے میں۔ اور اگر کوئی ایسی صورت پیش آ گئی اور اندر بیٹھی ہے، باہر جانے والا کوئی نہیں، تو میرا مالک قرآن کریم میں اعلان فرماتا ہے، اس عورت کو چاہیے ریشم کی طرح نرم نرم باتیں نہ کرے، بلکہ خدر کی طرح سخت بات کرے۔ اگر یہ نرم بات کرے گی، نتیجہ یہ نکلے گا، اگر باہر والا دل کا مریض ہے تو پھر ان کے تعلقات بننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ میرے اللہ فرماتے ہیں، میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کر رہا۔ اللہ فرماتے ہیں، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنی باتوں میں نرمی پیدا مت کرو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہوگی وہ امید رکھنا شروع کر دے گا۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، تمہیں چاہیے کہ اگر بات کرنے کی ضرورت آ گئی ہے، کڑک کر بات کرو، تڑک کر بات کرو، تاکہ اگلا تمہارے لہجے کی کرختی کو سن کر دوبارہ اس دن نہ آئے، دوبارہ اس موقع پر نہ آئے۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو معراج عطا فرمائی۔ اب قیامت تک ہم نیچے تو اتر رہے ہیں مگر اوپر نہیں جا رہے، میں اوپر نہیں جا رہے۔ اس لیے میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا، قیامت تک ایمان تب معتبر ہوگا جب ابو بکر کے ایمان جیسا ہوگا۔ تھوڑا سا بول دیں اور بھی اونچی آواز سے، قیامت تک ایمان ابو بکر کے ایمان جیسا معتبر ہے۔ اس چیز سے پتا چلا کہ قیامت تک ابو بکر سے ایمان جیسا ایمان نہیں آ سکتا۔ اگر آ سکتا ہوتا تو اللہ فرماتے کہ پہلی صدی میں ابو بکر کا ایمان، دوسری صدی میں کسی اور کا نام لیتے، تیسری میں کسی اور کا نام لیتے، مگر قیامت تک کے لیے ابو بکر کا نام لینا یہ گواہی ہے اس بات کی کہ ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہم اپنے نبی کو، اپنے نبی کے یاروں کو، نبی کی سیرت کو، نبی کی صورت کو حرف آخر سمجھیں۔ اس سے بہتر سیرت کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر کردار کوئی نہیں، اس سے بہتر اعمال کوئی نہیں، اس سے بہتر لینگویج کوئی نہیں، اس سے بہتر محبت کی باتیں کوئی نہیں۔
मैं अपने नबी की खत्म नबूवत की मोहर पूरे दीन पे लगाऊं। जिस तरह नबी के बाद कोई नबूवत का दावा करे, मैं अपने दोस्तों को कहना चाहता हूँ, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, मुबारकपुर में अगर कोई आदमी नबूवत का दावा करने लग जाए, यहाँ कितनी हलचल मच जाएगी, यहाँ लोग कितने मुश्तैल हो जाएंगे कि मेरे प्यारे पैगंबर के बाद एक और नबूवत का दावा हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूँ, जो जज्बा नबूवत के बारे में है कि नबी की नबूवत के बाद कोई और नबूवत काबिल कबूल नहीं, तो नबी की शरीयत के बाद, नबी के तर्ज जिंदगी के बाद, नबी के अखलाक के बाद, नबी के आमाल के बाद, नबी की शादी के बाद कोई और तर्ज शादी भी काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, वो रब्बे करीम मुझे, मेरे तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को सही मानों में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सूरत पढ़ने की और अपनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इंसानियत का तोहफा मिला, हम इसे संभाल के रखें। इंसानियत की मेराज मिली, हम इसे संभाल के रखें। खत्म नबूवत पर ईमान मजबूत करें। प्यारे पैगंबर के बाद अब किसी का हुस्न, किसी की शादी, किसी का बोलना, किसी का किरदार मेरे लिए हुज्जत नहीं। अब क़यामत तक मैं जीऊं तो फिर जिंदगी वही अपनाऊंगा जो पाक पैगंबर ने अपना कर दिखाई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके हामी व नासिर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।